أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین گمراہوں اور گمراہوں کے راستے پر جو سیدھے راہ سے گم ہو گئے۔ معزز ناظرین کرام، اس کا ترجمہ تفسیر گزشتہ ویڈیو میں اپنے سماعت فرما لی ہے۔ اس کے تلاوت میں بس ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ لفظ ضالین کو آپ صحیح سے ادا کریں۔ میرے پاس مفتی کرام کا فتویٰ موجود ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں بہت ہی سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے، لیکن جو کم پڑھے لکھے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خاص کر یہ اللہ کا کلام ہے، اسے بہت ہی سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 29ویں پارہ اور سورہ مزمل میں فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کل کیا ماحول ہے وہ اکثر آپ کو تراویح میں دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سورہ فاتحہ کے آخری الفاظ جو وَلَضَّالِّينَ ہے، اس میں ضاد کا مخرج ہے، اس کی آپ اصلاح کریں۔ میں مدرسہ رحمانیہ سپول سے مفتی صاحب سے لگ بھگ آج سے 22-23 سال پہلے یہ میرے ذہن میں بات آئی تھی، جو اکثر قرآن میں تو ضاد لکھا ہے ضالین، کوئی پڑھتے تھے دالین، تو میرے عقل نے بتایا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کوئی پڑھتا ہے ولضالین، کوئی پڑھتا ہے ولضالین۔ تو میں نے مفتی صاحب سے اس کی بارے میں فتویٰ کی پیشکش کی، تو آپ نے پہلے سرسری طور پر بتایا کہ دالین کے معنی رہبر کے ہیں۔ اگر کوئی پڑھ دے گا ولضالین تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جس پہ تو نے انعام فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور جتنے بھی عبادہ الصالحین ہیں نبیوں کی جماعت ہے، اور جس پہ اللہ نے انعام رکھا ہے، یعنی اس کے راستے پہ ہمیں نہ چلا، یعنی کہ آپ نے بد دعا کر رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ولضالین نہیں پڑھنا ہے، دال نہیں نکالنا ہے، ہم کو ضاد نکالنا ہے۔ اس طرح ایسے ہی نہیں مدرسہ کا سسٹم دیا گیا۔ آج کل بہت لوگ تو بغیر مدرسے جائے بس عالم فاضل ہو گئے، ہم کو کیا ضرورت ہے مدرسہ جانے کی، سمجھے کہ نہیں؟ ان کا تو بس چلے تو کہے کوئی فرض واجب ہے جانا، کہاں حدیث قرآن میں لکھا ہے، بس سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے یہ درس دیا جاتا ہے، آپ تعلیم حاصل کریں، نہ تو نیم حکیم خطرے جان ہو جائیے گا، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، حضرت محبوب اصفہانی رحمۃ اللہ فرماتا ہے جہاں بھی جلسہ تقریر ہوا کرے تم وہاں جایا کر، اپنے علم میں قیاس کر کے مت بیٹھا کر، نہ جانے کس علماء دین کی بات سے آپ کی دنیا بدل جائے، علم میں اضافہ ہو جائے، اس کا لحاظ رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دالین کے معنی رہبر کے ہیں،
اور ضالین کے معنی گمراہ کے ہیں، تو اسی لیے آپ ضالین نہ پڑھیں، ضالین پڑھیں۔ ضاد کا مخرج نکالنا عام فہم آدمی ظاہر کے بس کی بات ہے نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ ضاد کا جو مخرج ہے وہ بائیں جانب سے آسان ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خے کا مخرج نکال لے تھے تو حلق سے خون آ گیا تھا، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، سمجھا؟ اسی لیے قاری کا کورس رکھا گیا ہے۔ قرآن کو جو صحیح پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے خاندان سے بھی جو ہے کتنے کو جنت میں دے گا، جس کے بارے میں اعلان ہو جائے اس کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ لیکن اس کے خاندان میں اگر کوئی حافظ نہیں ہے لیکن قرآن کو صحیح پڑھ رہا ہے، پڑھنے کی کوشش کیا، اللہ تعالیٰ اس کا یہ صلہ آخرت میں دے گا۔ اور حافظ کے بارے میں بھی ہے، لیکن حافظ جو بھی مدرسہ ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ مدرسہ میں اگر حافظ درس حفظ کا نظم چل رہا ہے تو آپ اس میں درس قرأت ابتدائیہ کا ضرور تعلیم دے، تاکہ جو ہمارے حافظ بھائی ہیں وہ قرآن کو صحیح پڑھ سکیں۔ حافظ معنی یاد رکھنے والا ہوتا ہے، حافظ معنی یاد رکھنے والا، ٹھیک ہے نہیں؟ ان کل نفس لما علیہ حافظ، قرآن کریم کے 30ویں پارہ سورہ طارق میں اللہ فرماتا ہے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے کاندھے پر یاد رکھنے والا فرشتہ نہ ہو۔ حافظ مانے یہاں یاد رکھنے والا، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں تو بات طویل نہ ہو جائے، میں بات عرض کر رہا تھا ولضالین آپ نہ پڑھا کریں، ضالین پڑھا کریں۔ اگر ضاد کا مخرج بہت ہی مشکل ہے تو مفتی صاحب نے کہا میں نے پھر اس کا باضابطہ طور سے پھر نام نگر نپٹولیا جو بہار کے دربھنگا ضلع میں بہت بڑے مفتی گزرے، آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، علماء دیوبند کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ کو ضاد نہیں نکلتا ہے تو زے نکال لیجیے، یہ مفتی سپول رحمانی کا کہنا ہے۔ تو زے کے معنی بھی ہے پچھل جانا، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ولضالین بھی پڑھ سکتے آپ، مفتی صاحب کا کہنا ہے اگر ولضالین پڑھیے گا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کا معنی ہو جائے گا اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جو سیدھے راہ سے پچھل گئے، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور سپول رحمانی جن کا فتویٰ آپ جب چاہیں میں آپ کو بھیج سکتا ہوں، میرے پاس دستیاب ہے، کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فتویٰ میں لکھا، کافی 1-2 دن ٹائم لگا، اس لیے کہ دارالافتاء کا جو ہے اللہ تعالیٰ مفتیوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم اور علم میں اضافہ عطا فرمائے، کتنی عوام کی رہنمائی کرتے ہیں، کتنا محنت مشقت سے قرآن و حدیث سے دلیل نکال کر پیش کرتے ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عظیم کی طرف رغبت عطا فرمائے، آمین، اور علم دین سیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو نام نگر نپٹولیا کے مفتی شعیب صاحب نے کہا فتویٰ نویسی میں اگر ضاد نہیں نکلتا ہے تو ہرگز امامت نہ کرے۔ آج کل تو امامت کے لیے بھی کتنے لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، اگر امامت کا بیان کر دیا تھا تو کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ ایک ایک مقتدی کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اگر ایک مقتدی بھی ناراض ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پرسش کرے گا اس امام سے کہ فلاں مقتدی آپ سے کیوں ناراض تھا۔ امامت کی بہت سی شرطیں ہیں، بوڑھا ہونی چاہیے، قرآن صحیح پڑھنی چاہیے، اور نیک پرہیزگار، بہت ساری باتیں ہیں۔ میں یہاں پہ صرف ضاد اور ضالین کا بات عرض کروں گا، باتیں بہت ہیں، ویڈیو طویل ہو جاتی ہے میری۔ تو مفتی اویس نام نگر نپٹولیا جو ضلع دربھنگا کے رہنے والے ہیں وہ گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے فتویٰ میں لکھا اگر ضاد نہیں نکلتا ہے تو ہرگز امامت نہ کرے۔
اور سیکھنے کی کوشش کرے ورنہ سخت گنہگار ہوگا. جیسا کہ فلاں مطلب جو حوالہ دیتے ہیں مفتی اس سے ظاہر ہے. سمجھا؟ تو اس بات کا آپ لحاظ رکھیں. اگر ضاد نہیں نکلتا ہے تو زا بھی نکال سکتے ہیں، لیکن دال مت پڑھیں. ہوتا کیا یہ اصل میں آیا کیا ہے، قاری کا کورس رکھا گیا ہے. 7 اسرا کے قاری ہوتے ہیں، قرآن کو کئی طرح سے وہ پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک قاری مصر کے قاری عبد الباسط گزرے ہیں، جن کا آپ قرآن جو سن لیجئے گا تو دل خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ترنم اور کیا پڑھنے کا طریقہ عطا فرمایا تھا. مثال کے طور پر وہ پڑھتے تھے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ایک طریقہ یہ بھی ہے. ایک طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو یہ قاری کا کورس ہے، یہ قرآن ہے. اس کو صحیح پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. یہ ہم آپ کے ہدایت کے لیے آیا ہے، اس کا لحاظ رکھیں. اب میں تو ایسا نہیں ہوں، نقل کرتے ہیں آپ کو قاری عبد الباسط کا. جب بات چلی اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح سے شاید آپ کا طرز ہوگا. یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو نیٹ کی دنیا ہے. تو قرآن کو ہمیں صحیح پڑھنی چاہیے. تو ارحم شریف جو سورہ فاتحہ ہے، بغیر اس کے کوئی نماز نہیں ہے. صرف آپ امام کے پیچھے ہوں، اس میں بھی اختلاف ہیں، آپ اس سے بچیں. جب آپ امام کی نیت کر لیے ہیں تو امام جو پڑھے گا وہ سمجھے مقتدی کی طرف سے ہے. آپ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آگے سے کوئی جانے کا اندیشہ ہو تو آگے آپ کچھ رکھ سکتے ہیں، اب وہ آگے سے جا سکتا ہے. اسی طرح اگر 1000 1,00,000 کا مجمع ہے اور امام اپنے آگے اگر عصا رکھ دے تو ہر مقتدی کے آگے سے گزر سکتا ہے. تو آپ جب امامت کی نیت کر لیے ہیں، ایک فرقہ ایسا بھی جو اس کا بھی قائل نہیں ہے، وہ امام کے پیچھے بھی علم شریف پڑھتا ہے اور پھر قرآن میں بھی ہے. تو یہ سب اختلافات ہیں، تو اس میں آپ کو نہیں رہنا. اس سے کچھ آپ کا ایمان جانے والا نہیں ہے. بہت ساری باتیں لوگ الجھتے رہتے ہیں، سمجھا کہ نہیں. اب ایک ویڈیو بھی چل رہی تھی، وائرل ہو رہی تھی غوث پاک کے دھوبی کے بارے میں. غوث پاک نے جو ہے غوث پاک حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مقبول ہر دو جہانی، اس لیے کہ غوث پاک کہنے سے بہت سارے لوگ کو الرجی ہو جاتی ہے. تو حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مقبول ہر دو جہانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک عوام میں یہ جو ہے واقعہ فیمس ہے کہ آپ کا دھوبی جب انتقال کر گیا تو قبر میں جب فرشتے پوچھے ما ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کا، جو قبر میں سوال ہوتا ہے اور رسول کے بارے میں کہ اس کے جب آپ کا تصور دکھا دیا گا. پس حیات بھی مرقد میں کام آئے گی. دو سوال کے بعد ما ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سبھی مبارک قبر میں دکھایا.
سبحان کہ یہ کون ہے؟ شاعر نے اسی کو کہا، پس حیات بھی مرقد میں کام آئے گی، پس حیات بھی مرقد میں کام آئے گی، بہت خوب، بہت خوب۔ شبیہ پاک رسول خدا دکھائیں گے، سبحان پس اللہ، سبحان حیات شبیہ رسول خدا دکھائیں گے، سبحان اللہ۔ قسم خدا کی سر خلد لے کے جائے گی، یہی نبی کے ہے انتظار کی خوشبو۔ سبحان اللہ، سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سبھی مبارک ان کے امتی کو دکھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا، یہ کون ہے؟ اگر وہ عاشق نبی ہوگا کہے گا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دیکھا نہیں ہے لیکن پہچان جائے گا۔ علماء کرام سے، اولیاء کرام سے، کتابوں سے آپ کی داستان سوا ہے، حیات بایوگرافی بڑی پڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی عشق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، آپ کے والد کا نام تھا، آپ کے دادا جان کا کیا نام تھا، یہ ساری عبادات میں آتی ہے، ہم آپ اس کو بھی یاد کریں اور قرآن کریم کو صحیح صحیح پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ ولد ضالین نہ پڑھیں، ضاد پڑھیں۔ اگر ضاد نہیں آتا ہے تو امامت نہ کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر سیکھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا تو بھی سخت گنہگار ہو جائے، اس لیے کہ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ایک ابھی اور مسئلہ چل رہا تھا، خانقاہ ہمارے حضرت کے گروپ ہے، اس میں ایک مسئلہ اگر عظیم ہے جو ہم سب رکوع کے حالت میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، وہ ہے، آپ اس کو پڑھ دیے سبحان ربی العظیم، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ آج لوگ پتہ نہیں کون کون علم ایسا پڑھائی ہے جو سمجھے میں یا کہ کیا پڑھائی ہے۔ لیکن بھائیوں، آپ اپنے بال بچہ کو سب سے پہلے قرآن پڑھائیے، ابتدائی، اس کے بعد وہ خود پڑھ لے گا کیا پڑھنا نہیں ہے۔ کسی کے بھی ماں باپ ہوں، اس کے بچے سیدھے بڑے نہیں ہو جاتے ہیں، 2 سال تو ماں کے گود میں بچہ تربیت پاتا ہے، والد کی نگرانی میں رہتا ہے۔ آپ ابتدائی تعلیم قرآن و حدیث کا دیں، کم سے کم قرآن صحیح صحیح پڑھنا اسے آ جائے، معنی مطلب سمجھ جائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ وقال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، اتنا کہ حرام و حلال میں تمیز پیدا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور قرآن شریف کو صحیح پڑھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، آمین۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معذرت چاہوں گا، ویڈیو طویل ہو گئی ہے۔